بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا اور آپ کے جسد اطہر کو جب قبر مبارک میں رکھ کر مٹی گرائی جانے لگی تو عین اس وقت پر ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قصداً اپنی انگوٹھی قبر مبارک میں گرا دی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس موقع پر موجود تھے تو آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو حکم فرمایا کہ اپنی انگوٹھی نکال لو۔ یوں حضرت مغیرہ بن شعبہ قبر اطہر میں اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو مس کیا اور اپنی انگوٹھی لے کر باہر نکل آئے۔ یعنی آپ سب سے آخری شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو چھوا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مغیرہ بن شعبہ کوفے کے عامل تھے۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قیدیوں میں سے جو لوگ بالغ ہوتے تھے انہیں مدینہ آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو کوفہ کے عامل مغیرہ بن شعبہ نے ایک خط لکھا کہ میرے پاس ایک ایسا کاریگر غلام ہے جو لوہار بھی ہے، بڑھئی بھی ہے اور نقاش بھی ہے، لیکن چونکہ امیر المومنین آپ نے بالغ قیدیوں کے مدینہ میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر رکھی ہے تو یہ مدینہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اسے مدینہ داخل ہونے کی اجازت دے دیں تو یقیناً یہ مدینہ کے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس شخص کے بارے میں اپنے عامل سے اتنا کچھ سنا تو خیال کیا کہ ایسا شخص یقیناً مدینہ کے باسیوں کے لیے نہایت سود مند رہے گا۔ چنانچہ آپ نے اس غلام کاریگر کو مدینہ داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت مغیرہ نے اجازت ملتے ہی اسے مدینہ داخل کر دیا اور اس پر 100 درہم ماہوار خراج مقرر کر دیا۔ ابھی اس غلام کاریگر کو مدینہ آئے ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ شکایت لے کر پہنچ گیا کہ میرے آقا مغیرہ نے جو مجھ پر خراج مقرر کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے جو میں ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں فلاں فلاں کام جانتا ہوں۔ اس نے وہ تمام کام گنوائے جن کے بارے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جو کام تم بتا رہے ہو کہ تم جانتے ہو اور ان میں مہارت رکھتے ہو تو ان کی نوعیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمہارا خراج بالکل بھی زیادہ نہیں ہے۔ وہ غلام یہ سن کر ناراض ہو گیا اور بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ چند راتیں گزری کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزرتے ہوئے پھر سے اس غلام سے سامنا ہو گیا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کیا مجھ سے یہ نہیں بیان کیا گیا تھا کہ تو کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ایسی چکی بنا دوں جو ہوا سے چلے؟ غلام ناراض اور ترش رو ہو کر امیر المومنین کی طرف متوجہ ہوا اور جواب دیا میں آپ کے لیے ضرور ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کو لوگ بیان کیا کریں گے۔ یہ کہہ کر غلام نے پشت پھیری اور چلتا بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہمراہ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اس غلام نے ابھی مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ ناظرین گرامی، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی دینے والا یہ غلام ابو لولو فیروز تھا۔ یہ ملعون صرف دھمکی کی حد تک ہی نہ رہا بلکہ اس واقعہ کی چند راتیں گزرنے کے بعد ایک خنجر لیے صبح کی تاریکی میں مسجد کے کسی گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور برابر وہیں رہا یہاں تک کہ امیر المومنین فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بدبخت کے قریب ہوئے تو اس نے تیز خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا اور خنجر کے 3 وار آپ پر کیے جن میں سے ایک وار آپ کو ناف کے نیچے لگا جو گہرا تھا اور اس نے پیٹ کی اندرونی کھال تک کو کاٹ دیا۔ وہ مسجد میں موجود دوسرے لوگوں پر ٹوٹ پڑا اور 11 مزید نمازیوں کو بھی خنجر کے وار سے زخمی کر دیا اور آخر میں اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کل 13 لوگ زخمی کیے تھے جن میں سے صرف 4 زندہ بچے تھے اور بقیہ 9 شہید ہو گئے تھے اور بعض کے نزدیک 9 بچے تھے اور 4 شہید ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابو لولو مجوسی آتش پرست تھا جو کہ ایرانی مجوسی فوج کا سپاہی تھا اور جنگ قادسیہ میں غلام کے طور پر قیدی ہوا تھا۔
حیرت ہے کہ اس ملعون مجوسی کو ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بابا شجاع الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی اسے بابا شجاع الدین دین کا بہادر سپوت کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایران کے شہر کاشان میں ابو لولو فیروز مجوسی کے نام سے ایک مزار بھی موجود ہے جہاں لوگ باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مزار کب سے اور کس نے تعمیر کروایا اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، البتہ یہ 11ویں صدی کے شاہانہ انداز میں تعمیر کی گئی عمارت ہے جو ایرانی ٹائلوں سے مزین مخروطی گنبد پر مشتمل ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن کو جشن عمر کشی کے نام سے ایران کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں منایا جاتا تھا، جسے عرب ممالک کے پرزور احتجاج پر حکام نے بند کروا دیا تھا۔ سن 2010 میں مسلمان علماء کی ایک عالمی تنظیم نے ایرانی حکومت سے اپیل کی کہ فیروز مجوسی کے مزار کو مسمار کر دیا جائے، لیکن ایرانی حکومت نے ان کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جامعہ ازہر نے بھی اس مقبرے کو گرانے کا مطالبہ کیا اور ایران سے ہر قسم کے سفارتی تعلقات ختم کر دیے، جس کی وجہ سے ایرانی حکومت نے ابو لولو مجوسی کے مزار کو مسمار تو نہ کیا، البتہ اسے بند کر کے وہ جگہ مقامی پولیس ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دی۔ فیروز مجوسی کے نام سے منسوب یہ مزار قم سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر کاشان فینس روڈ ایران میں واقع ہے، جسے آج بھی ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کثیر علماء و سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی اپنے اصلی دین یعنی آتش پرستی پر قائم تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ابو لولو مجوسی آتش پرست تھا۔ اگر بالفرض اس کے مسلمان یا کافر ہونے میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکے تب بھی وہ ایک منافق اور قاتل تھا کہ جس نے اپنے دل میں منافقت رکھتے ہوئے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کو چھپ کر بے دردی سے قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے مزار کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر اور حاسد کی حسد سے اپنی حفاظت میں رکھے اور کامل ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔